السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سیکھیں رحمانی یسرن القرآن سے۔ چلیے تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید جس جگہ سے تجوید مخرج اور صفت کی ادائیگی کے ساتھ حرف ادا کرنے کو، یعنی مخرج اور تجوید کے ساتھ حرف ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ یعنی مخرج کیا ہے؟ مخرج وہ ہے جس جگہ سے جو حرف نکلتا ہے اس کو ہم مخرج کہتے ہیں، اور صفت جس انداز سے ہم حرف کو ادا کرتے ہیں اسے صفت کہتے ہیں۔ تو مخرج اور صفت کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں۔ مخرج یہاں پر دیکھیے تمام مخرج دیے گئے ہیں، تمام حروفوں کے مخرج دیے گئے ہیں، تو اس کو ہمیں جو ہے اس طرح پڑھنا ہے کہ حمزہ اور چھوٹا ہا کا جو مخرج ہے وہ شروع حلق سے ادا ہوتا ہے۔ شروع حلق جو ہوتا ہے جہاں سے ہماری گردن شروع ہوتی ہے اس میں بیچ میں ایک گڈھا ہوتا ہے، وہی جگہ جو ہے شروع حلق ہے۔ عین اور بڑا ہا یہ درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے، لیکن اس کی پریکٹس بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت مشکل سے نکلتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کرنا ہوتی ہے۔ بالکل یہ بیچ حلق سے، درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ عین اور خا آخری حلق سے ادا ہوتا ہے۔ آخری حلق کوا جہاں ہوتا ہے، کوے کے پاس کی جگہ جو ہوتی ہے وہ آخری حلق ہوتا ہے۔ قاف زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو کے نرم حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو کے سخت حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ جیم اور شین اور یا زبان کا بیچ اور اوپر کے تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ غاد زبان کا کنارہ اور اوپر کے داڑوں سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ لام زبان کا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا سرا اور اوپر کے مسوڑوں سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ غا زبان کی پشت قریب سرا زبان اوپر کے تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ طا دال اور تا زبان کا سرا اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ ظا زال اور سا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے کناروں سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ زا سین اور صاد زبان کی نوک اور اوپر کے نیچے کے دانتوں کے کناروں سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ فا اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹوں سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ واو دونوں ہونٹوں کے دونوں کناروں سے ملنے اور بیچ کھلا رہنے سے ادا ہوتا ہے۔ واو یا مدہ کا مخرج واو یا مدہ کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ غنّے کا مخرج ہے خشوم یعنی ناک کا باسا۔ پہلے ہم جو ہے اس کی خوب اچھی طرح پریکٹس کریں گے تاکہ ہمارا ہر حرف صحیح مخرج سے ادا ہو، جو جگہ اس کی ہے نکالنے کی اسی جگہ سے ہی وہ نکلے۔ اس کے بعد ہم یہ تختی شروع کریں گے۔ تختی نمبر 1 حروف مفردات، ٹھیک ہے۔ حروف مفردات وہ کہلاتے ہیں جو دوسرے حروفوں سے ملے ہوئے نہ ہوں۔ یہ کل 29 حروف ہیں۔ تمام حروف عربی لہجے میں پڑھے جاتے ہیں۔ حروف کا تلفظ صحیح مخارج سے کریے اور اس کی طرف خصوصی توجہ دیجیے۔ طالب علم جب اس صفحے کو اول سے آخر تک پڑھ لیں تو پھر آخر سے اول کی طرف، اوپر سے نیچے، نیچے کی طرف سے اوپر کی طرف اچھی طرح خوب اس کی پریکٹس کرنا ہے تاکہ پورے طریقے سے پہچان ہو جائے کہ یہی طریقہ ہر صفحے میں پابندی سے جاری رکھنا ہے۔ طالب علم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 7 حروف یعنی خا، صاد اور غاد، طا، ظا، غین، قاف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں اور ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور 18 حروف یعنی با، تا، سا، جیم، ہا، دال، زال، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، میم، نون، واو، ہا، یا ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو حروف مستفلہ کہتے ہیں، اور 3 حروف یعنی الف، واو، لام کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو عارضی پر پڑھے جانے والے حروف کہتے ہیں۔
جب آپ کی سمجھ میں یہ خوب اچھی طرح سے سارا آ جائے گا تو اس کے بعد اگلا ہم یہاں سے شروع کر دیں گے پڑھانا آپ کو. پہلے اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.